علماء اور ذمہ دار نے اور اللہ پاک نے خطابت میدان اندر بھی بڑا ہی نوازے ہے۔ تشریف لے آندے نے محترم ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب اور دوست احباب دے نال ہم کلام ہوندے نے محترم ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انتہائی قابل احترام حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے جس نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے نماز مغرب ہمیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور فضل و مہربانی سے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا بڑا ایک شاہکار ہے۔ اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو انتہائی بہترین سانچے میں ہم نے پیدا کیا، اور انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ مٹھی بند کریں تو تقریباً اتنا ہی 250 گرام سے لے کے 300 گرام تک، جسے دل اور قلب کہتے ہیں، پورے انسانی جسم کا کنٹرول اس کے پاس ہے، اور انسانی جسم میں مختلف طرح کے اعمال اسی کنٹرولر کی وجہ سے انعقاد پذیر ہوتے ہیں، اور یہ دل خواہشات کا، خیالات کا، سوچ و بچار کا منبع ہے، اور اس میں مختلف طرح کے جذبات ہیں۔ دل کے اندر محبت کا جذبہ بھی ہے اور نفرت کا بھی، جانثاری کا بھی، اور کسی کی خیر خواہی کا بھی۔ یہی انسان کبھی کسی کے لیے جان قربان کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ کسی کی جان لینے کے لیے دوڑ لگاتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے۔ انسان میں نفرت کا جذبہ بھی اور محبت کا بھی۔ حضرات، یہ مختلف جذبات رب کائنات نے انسان کے دل میں رکھ دیے ہیں، اور انسان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ان جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، ان جذبات کو اعتدال پہ رکھنا ہے، دیکھنا ہے کون سا جذبہ اس وقت ہونا چاہیے اور کون سا نہیں، اور جو ہونا چاہیے وہ کس قدر ہونا چاہیے، اس کا کنٹرول، اس کا اعتدال یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی جذبہ حد سے بڑھنے نہ پائے، اور رمضان المبارک اور روزہ ٹریننگ ہے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ وہ کنٹرول کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یقیناً آپ نے میرے شیخ محترم سے ضرور سنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزہ کوئی بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا، جھوٹ، فراڈ، ہیرا پھیری، اپنے آپ کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، یہ روزہ ہے۔
روزہ گویا کہ پریکٹس ہے جذبات پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اور جو کنٹرول نہ سیکھے اس کے روزے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ پھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کنٹرول کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے کہ انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کرے۔ انسان کبھی غضبناک ہو جائے تو اپنے آپ کو سنبھال لے اور کنٹرول کرے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرما دیا، تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے معافی چاہتے ہو، رب کائنات کی بخشش چاہتے ہو، اس کی جنت کا حصول چاہتے ہو، روزے رکھ کے بھی تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، پھر تمہیں بھی چاہیے تم بھی دوسروں کو معاف کیا کرو، تم بھی دوسروں سے درگزر کیا کرو۔ اگر تم لوگوں سے درگزر کرو گے، رب کائنات تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، لوگوں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے بڑا، جو روزے سے بڑا، جو صدقہ و خیرات سے بھی بڑا۔ حضرات، نماز بہت بڑی عبادت ہے، اسلام کا رکن ہے، روزہ بھی اسلام کا رکن ہے، بہت بڑی عبادت ہے، صدقہ و خیرات بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس حدیث میں نبی کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں، لوگوں نماز، روزے، صدقہ و خیرات سے بھی بڑا عمل، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ضرور فرما دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس کے معاملات کو درست کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے درگزر کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، صلح رکھنا، اعتدال پہ رہنا، یہ نماز سے، روزے سے، صدقہ و خیرات سے بھی بڑا عمل ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپس کی لڑائی اور مسلمانوں کا آپس کا فساد اور جھگڑا، یہ تو دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ حضرات، اللہ کی توفیق سے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے، کیوں جی یہی خواہش ہے نا سارے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال سوموار اور جمعرات کو خاص طور پہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہی جانتا ہے، لیکن خاص طور پہ ریکارڈ اللہ کے دربار میں سوموار والے دن اور جمعرات والے دن پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جو آپس میں بولتے نہیں ہیں، آپس میں لڑائی اور جھگڑے میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں، ان کے اعمال کو ایک طرف کر دو، جب تک یہ صلح نہیں کرتے میں ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ ان کے اعمال درجہ قبولیت حاصل نہیں کریں گے جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے، جب تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کر دیتے۔ حضرات گرامی قدر، آخری عشرہ ہے اور رمضان المبارک بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ کیا روزے کا یہ مقصد بھی ہم نے سیکھ لیا کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اور دوسروں سے درگزر کرنا ہے اور دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب ایک بندے نے آ کے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ سمجھا دیجئے، رحمت کائنات نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول کچھ اور سمجھا دیے، فرمایا غصہ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول کوئی اور بات، فرمایا بس غصہ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول کوئی اور بھی نصیحت، فرمایا تیرے لیے ایک ہی نصیحت ہے کہ غصہ نہیں کرنا، بس اپنے غصے پہ کنٹرول کر، یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور ان اللہ رفیق یحب الرفق، لوگوں اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو خیر سے محروم ہو گیا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن،
جو ایک دوسرے پہ نرمی کرتے ہیں اللہ ان پہ نرمی کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حضرات قرآن کی یہ آیات میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ترجمہ بھی سنتے ہیں، نماز تراویح میں بھی سنتے ہیں۔ یہی آیت کا ٹکڑا جو میں نے پڑھا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں ایک دوسرے سے درگزر کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے عرش والا تمہیں معاف فرما دے؟ یہ آیت جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کتنے بڑے ایک انسان کو غلطی کا شکار ہونے والے کو معاف کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی ذات اقدس پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا، کچھ مسلمان بولے بالے بھی شریک ہو گئے۔ کئی بندے بڑے شریف ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کان کے کچے ہوتے نیک ہے شریف، لیکن پروپیگنڈے سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے لیکن غریب اور کمزور تھے، ان کا خرچہ بھی صدیق اکبر انہیں دیا کرتے تھے۔ اس الزام کے پھیلانے میں، آگے باتیں کرنے میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ جب صدیقہ کائنات کی طہارت، پاکیزگی اور کردار کی بلندی کی آیات آسمانوں سے نازل ہو گئیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مصطح میں نے تیرا خرچہ بند کر دیا، قسم اٹھا لی میں تیرا خرچہ ادا کروں اور تو میری بیٹی پہ الزام لگائے۔ حضرات سوچئے تو صحیح، آج کسی کی بہو بیٹی کے بارے میں کوئی بات کر دے یہ تو بہت بڑی بات ہے، کسی کی ذات کے بارے میں کچھ کہہ دے ہم ساری زندگی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرات کیا حقیقت نہیں ہے، بزرگ موجود ہیں، میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میرا اپنا خاندان اور برادری ہے، ہمارے خاندانوں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، کئی سال چلتا ہے۔ فلاں ہم نے دعوت دی تھی، ہماری شادی پہ نہیں آئے، ہم نے نہیں جانا۔ ہمارے بزرگوں کے جنازے پہ فلاں ہمارا رشتہ دار نہیں آیا، ہم بڑے تکبر سے کہتے ہیں سارے بھی مر جان اسی نہیں جانا۔ کیا کما لیں گے آپ نہیں جائیں گے تو؟ کیا کمائی کیا ہو جائے گی؟ حضرات یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں اور دشمنیاں اپنے دلوں میں پال لینا اور اپنے بچوں کو سکھانا اور آگے نسلوں کو سبق دے کے جانا، حضرات یہ شریعت کا سبق نہیں ہے، یہ رسول اکرم علیہ السلام کا سبق نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی، مصطح کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کی یہی آیت لے کے سرور کائنات کے قلب اطہر پہ نازل ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، رب کائنات نے فرما دیا صدیق کو بتلا دیں لوگوں کو معاف کرو، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت ابو بکر نے یہ آیت پہلی دفعہ سنی، پہلی دفعہ، اور اسی مجلس کے اندر، اسی جگہ یہ نہیں کہا اچھا سوچیں گے، دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کیا میرے مولا میں پسند کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، میں نے ابھی مصطح کو معاف کر دیا ہے، میں نے تو مصطح کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات ہم بھی رمضان المبارک میں اپنے دل سے نفرتیں، قدورتیں، عداوتیں، حسد، بغض اور کینے کے وہ پہاڑ جو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں ان کو کھرچ دیں، کچھ نہیں نکلے گا ان سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما دیا، جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو انسان یہ پسند کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، اس میں خیر و برکت ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اور حضرات یہ اچھا سلوک نہیں ہوتا
کہ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جو میری خوشی میں شریک ہوگا میں اس کی خوشی میں شریک ہوں گا۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ اچھا سلوک یہ ہے جو میری خوشی پہ شریک نہیں ہوا مجھے دعوت دے میں شریک ہو جاؤں، جو ہمارے کسی فرد کے فوت ہونے پہ جنازے میں نہیں آیا، اچھا سلوک یہ ہے میں ان کے جنازے پہ چلا جاؤں، تیمارداری کے لیے چلا جاؤں۔ آج ہم سگے بھائی کو بیمار ہو جائے پوچھنے کے لیے تیار نہیں، سگی بہن کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر ہمارے ہی گھروں میں کتنے بیٹے ہیں جو باپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ماں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو مسلمان ہیں، یہودیوں کو پوچھ لیتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک بچہ کبھی کبھی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پانی لے آتا، وضو کے لیے بھی خدمت کر دیتا، نظر نہیں آیا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ وہ بچہ کہاں ہے یہودیوں کا؟ اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام جن سے افضل اور اعلیٰ اس کائنات میں آیا ہی نہیں، عرش والے نے بنایا ہی نہیں، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جن کی نگاہیں اٹھیں عرش والا قبلہ تبدیل کر دے۔ کہا چلو پتہ لے کے آتے ہیں، کس کا؟ سگے بھائی بہن کا، مسلمان کا نہیں، یہودیوں کے بچے کا، یہودیوں کے گھر جا کے، یہودیوں کے گھر جا کے ان کے بیٹے کی تیمارداری کر کے آتے ہیں۔ گھر میں جاتے ہیں، دیکھا وہ بچہ بیمار ہے، آپ سرہانے بیٹھ گئے اور محسوس کیا بچہ زیادہ بیمار ہے، شاید وفات کے قریب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہودیوں کے اس بچے کو اسلام کی دعوت دے دی۔ اسی کمرے کے اندر اس کا باپ بیٹھا ہوا جو تورات کو جانتا ہے، تورات لے کے پڑھ رہا ہے، اور بچے نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، گویا بچہ مشورہ کر رہا ہے ابو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلمہ پڑھ لوں، میں کیا کروں؟ اس یہودی عالم نے پڑھا تھا نبی کریم علیہ السلام کی سچائی اور حقیقت کو، کہا تھے ابو القاسم بیٹا آج ان کی بات کو مان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچے نے کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ پڑھا روح جسم سے پرواز کر گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ تیرا شکر ہے میرے آنے کی وجہ سے یہودیوں کے بچے کو آگ اور جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرات رحمت کائنات یہودیوں کے بچے کو پوچھنے کے لیے چلے گئے، اور ہم روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے افطاری کر کے کروا کے سگے بھائی کو نہ پوچھیں، ماں کو نہ پوچھیں، بہن کو نہ پوچھیں، رشتہ دار کو نہ پوچھیں، دوست کو پوچھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حضرات سوچنے والی بات، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا لوگوں دلیر اور بہادر کون ہوتا ہے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جو دوسرے کو گرا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، دلیر وہ ہے، بہادر وہ ہے، جرأت مند وہ ہے جسے بہت غصہ آئے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو ہی گرا لے، وہ میری امت کا دلیر آدمی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرات غصے پہ قابو کرنا ویسے مشکل کام ہے، روزہ رکھ کے بھی تھوڑا سا معاملہ ہو جائے نا، سڑک پہ آتے جاتے گالیوں سے پرہیز نہیں کرتے، اس وقت کہا بھی جائے کہ بھائی روزہ رکھا ہوا ہے، کنٹرول مشکل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ جو غصے پہ کنٹرول کر لے، جو اپنے آپ کو سنبھال لے، جو حق پہ ہونے کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے، اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے غصے پہ کنٹرول کیا تھا، جاؤ یہ جنت کی حوریں ہیں، ان میں سے ایک حور جو چاہو لے لو، اس سے شادی کر لو، یہ تمہارا غصے پہ تو نے کنٹرول کیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے، جاؤ جنت کی ایک حور تمہارے لیے ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھنا ابھی ایک جنتی آئے گا، ایک جنتی آئے گا۔ کس زبان نے ارشاد فرما دیا؟ جس کے بارے میں عرش والے نے فرما دیا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرے رسول جو فرمائیں وہ ان کا فرمان نہیں، وہ میرا فرمان ہوتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم دیکھنے لگے کون خوش نصیب آتا ہے۔ دیکھا ایک انصاری صحابی آیا ہے، داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا، اس نے نماز ادا کی۔ کہتے ہیں دوسرا دن پھر ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی آئے گا، وہی کل والا بندہ آ گیا۔ تیسرا دن ہوا، رحمت کائنات نے فرمایا ابھی ایک جنتی نے آنا ہے۔ ہم دیکھنے لگے وہی آیا جو 2 دن پہلے آیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس بندے کے پیچھے چلا گیا اور پیچھے پیچھے جا کے میں نے کہا کہ محترم انکل جی میں کو 2-3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، میرا کوئی گھر میں معاملہ ہو گیا، آپ ذرا 2-3 دن مجھے رکھ لیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا آ جاؤ۔ میں ان کے گھر میں رہا، نیت کیا تھی؟ میں نے دیکھنا ہے یہ بندہ رات کو عمل کون سا کرتا ہے، جس کی وجہ سے عرش کے مالک نے عرش کی بلندیوں سے رحمت کائنات کو 3 دن بتا دیا کہ یہ جنتی ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح رات کو کرتا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا رات کو کوئی بہت بڑا عمل نہیں، بلکہ تہجد بھی اٹھ کے نہیں پڑی۔ ہاں اتنی بات تھی کہ رات کو کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرتے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، 1 رات 2 راتیں 3 راتیں گزر گئیں اور میرے دل میں آیا کہ عمل تو اتنا کوئی نہیں، اتنے اعمال جتنے یہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، شاید ان سے زیادہ کرتے ہوں، پتہ نہیں کون سی بات ہے۔ رحمت کائنات نے جنت کی 3 دن مسلسل خوشخبری دے دی۔ کہا میں جانے لگا تو میں نے کہا انکل جی میرا کوئی معاملہ نہیں تھا، بات یہ ہے 3 دن سرور کائنات کی زبانی ہم نے آپ کو جنتی سنا ہے، میں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں، لیکن مجھے کوئی عمل اتنا بڑا نظر نہیں آیا۔ فرائض کی پابندی وہ تو سارے ہی کرتے تھے، بڑا عمل کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ بس جو تو نے دیکھ لیا یہی کچھ ہے۔ کہا میں بڑھنے لگا آگے، آواز ہی کہا چلو رک جاؤ، تم دیکھنے کے لیے آئے ہو، غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، ایک بات ہے میرے بھائی، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد بغض کینہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں دشمنی نفرت عداوت نہیں ہے، کینہ اور بغض نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کے بندے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی کائنات نے تمہیں 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرات دنیا میں جنت کی بشارت 3 دن کس وجہ سے؟ مسلمانوں کے بارے میں دل صاف ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہم انکا تحب عفو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو بہت معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے معافی مانگنی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ ہمیں یہ حوصلہ عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے، ہم بھی دوسروں کو معاف کریں، ہم بھی دوسروں سے درگزر کریں۔ اور حضرات ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، اس سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھا، اس سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی؟ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہمیں کوئی کیسے معاف کرے گا؟ اگر ہم معافی چاہتے ہیں ہمارے اندر بھی دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فرمان لوگوں دوسروں کو معاف کرو، دوسروں سے درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آج ہم یہ عہد کریں مولا ہم جن سے ناراض ہیں ہم ان سے صلح کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، محلے داروں سے، مسجد کے نمازیوں سے، اللہ ہم صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں،
مولا اس کے بدلے تو ہمیں معاف فرما دے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا تیری رضا کے لیے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، نماز تراویح، ذکر و اذکار، مسجد کے دروس، نیکی اور خیر کے پروگرام، صدقہ و خیرات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ مولا جتنے دن باقی ہیں رمضان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم لیلۃ القدر ہماری قسمت میں فرما۔ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ایسا بنا کہ ہم سب کی اس رمضان میں بخشش اور مغفرت فرما۔ مولا ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی افطاری کا جن دوستوں نے پروگرام کیا، اہتمام کیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آج کے اس درس کا پروگرام، حاضرین کی تشریف آوری اور دیگر اہتمام جس کا جتنا حصہ ہے، مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اس کے معاونین کے گھروں کو آباد فرما۔ مولا جس نے اس مسجد کی جگہ خریدی، وقف کی، جس نے پہلی اینٹ رکھی، اس دن سے لے کے آج تک جتنے اس مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں، ان میں جو فوت ہو چکے انہیں معاف فرما، جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرما، دنیا آخرت کی ذلتوں پریشانیوں سے محفوظ فرما، تمام حاضرین کی دلی خواہشات کو پورا فرما۔ مولا کریم تمام کی مرادیں پوری فرما، تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرما، جتنے فوت ہو چکے انہیں معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔